السلام علیکم۔ میں جو واقعہ سنانے لگی ہوں یہ میری بہن کا واقعہ ہے، اور میں اس کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ جو میری بہن ہے ان کی شادی ہوئی تھی 96 یا 97 میں۔ تو شادی کے وقت ان کی ایج کافی کم تھی، ایسے ہی ہوگی 16-17 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ شادی کے بعد میری جو بہن ہے وہ چلی گئی سعودی عرب، کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی جاب وہاں پر تھی۔ رہائش ان کو ملی طائف میں، کیونکہ جاب بھی ظاہر ہے وہیں پر تھی ان کی۔ تو ان کے کچھ میری جو سسٹر تھی ان کا ان کی ارلی پریگنینسی تھی، کچھ منتھس ہوئے تھے۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ میرے جو بہنوئی تھے وہ صبح چلے جاتے تھے جاب پر، اور میری سسٹر جو تھی وہ اکیلی ہوتی تھی گھر پہ۔ اس طرح سے تھا، ایک پورشن تھا نیچے جو ہے وہ ایک فیملی رہتی تھی، اور اوپر میری سسٹر رہتی تھی۔ تو میری سسٹر بتاتی ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود بتایا تھا کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ کہیں نکلے ہوئے تھے میرے بہنوئی اور میری بہن دونوں، کہیں نکلے ہوں گے گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو راستے میں میری بہن کو جیسے یورین فیل ہوا کہ مجھے یورین جو ہے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ کہیں گاڑی روکیں۔ تو میں جو ہے مجھے ظاہر ہے پریگنینسی میں نہیں ہولڈ کر پاتی عورت، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ایک۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہیں گاڑی روکیں، تو مجھے جو یورین آ رہا ہے اور مجھے بس فوراً ہی جو ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں تو دور دور تک پہاڑی پہاڑ ہوتے ہیں، اور ایسا علاقہ ہے وہ، تو جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں جو سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ پہاڑی پہاڑ ہیں، آبادیاں بھی دور دور ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں کہاں روکوں، مجھے بتاؤ۔ تو بہرحال کہنے لگے کہ تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے تو میں وہاں روک دوں گا۔ تو ہوا یہ کہ تھوڑا سا آگے گئے، یہ لوگ گاڑی میں تھے۔ تو میرے بہنوئی نے ایک ایسا گھر تھا بالکل جیسے اس کی چھت نہیں تھی، اور جیسے دیواریں تھیں، ڈہ جاتا ہے آدھی آدھی دیواریں، اور کوئی ٹوٹا پھوٹا ٹائپ کا گھر تھا وہ۔ تو میری بہن نے کہا بس یہیں پر آپ روک دیں، اور بس میں جو ہے یہیں پر چلی جاتی ہوں۔ اچھا، میری بہن بتاتی ہیں کہ جب میں بیٹھی ہوں حاجت کے لیے، تو باقاعدہ ان کے کافی لمبے بال تھے میری بہن کے بہت خوبصورت بال تھے۔ کسی نے چٹیاں باندھی ہوئی تھی، انہوں نے کسی نے باقاعدہ ایسے جیسے کہ ہاتھ میں جیسے فولڈ کیے پوری چٹیاں ان کے اوپر گردن تک، جو گدی ہوتی ہے یہ یہاں تک، اور پیچھے پکڑ کے ایسے یوں گرا دیا کمر کے بل۔ کہتی ہے میں گر گئی اور میں چیخنے لگی یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اور تھوڑا سا آگے جو ہے میرے بہنوئی گاڑی سے باہر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب چیخنے کی آواز سنی تو وہ فوراً بھاگے آئے، انہوں نے بہرحال سہارا دے کے اٹھایا اور ان کو جو ہے لے کر آئے باہر۔ پوچھا کہ کیا ہوا، اس طرح سے کیوں چیخی ہو؟ تو میری بہن نے بتایا کہ اس طرح سے ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں یورین پاس کر رہی تھی، اور میری چٹیا میں بل دے کے کسی نے پوری گردن تک جو ہے آیا ہے، ہاتھ فیل ہوا ہے مجھے، اور مجھے پیچھے کمر کے بل گرا دیا۔ بہرحال خیر انہوں نے کہا کہ اب پریگنینسی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا چکر آ گیا ہو۔ تو میں کہہ رہی نہیں، مجھے باقاعدہ میری چٹیا کھینچی گئی ہے، میرے بال مجھے فیل ہوا ہے ہاتھ کسی کا، اور پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرحال میرے خود جو بہنوئی ہے کافی پڑھنے پڑھانے والے، تہجد گزار، بہت نمازی ہیں وہ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا بہرحال میں پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، اور کیا کر سکتے ہیں، بہرحال ہو سکتا ہے وہم ہو، یہ ہو کر کے انہوں نے ٹال دیا۔ اب جو میری سسٹر ہیں بہرحال ان کا وقت گزرتا گیا، اور جو میری بھانجی پیدا ہوئی، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت بہت خوبصورت بچی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچی جو ہے وہ رات تھوڑی بڑی ہوئی جیسے جب بڑی ہوئی تو راتوں کو جیسے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اچھا، میں ایک بات اور بتا دوں تھوڑا سا، کہ اس کے بعد میری جو بہن ہے ان کو بہت عجیب چیزیں فیل ہونے لگی تھی۔ جیسے ظاہر ہے وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، ان کے ہسبینڈ صبح چلے جاتے تھے، اور وہ تقریباً رات کو 8:30 بجے آتے تھے۔ کافی دور جو ہے وہ جس کمپنی میں تھے کافی دور تھی وہاں سے، گھر سے۔ تو وہ اکثر جو نیچے جا کر بیٹھ جاتی تھی، جو نیچے فیملی تھی۔ تو لیکن وہ ظاہر وہ بھی اردو زیادہ جانتے نہیں تھے، شاید میرے خیال سے فلپینی تھی فیملی تھی وہ۔
تو ان کو زیادہ اردو نہیں آتی تھی، تو بہرحال وہ پھر اوپر آ جاتی تھی، وہ کہتی تھی یار میں کیا ان کے پاس بیٹھتی. گھر میں جیسے اس کو لگتا تھا کبھی کونے میں کوئی کھڑا ہے. ایک دفعہ تو باقاعدہ اس نے دیکھا لیکن پھر غائب ہو گیا فوراً ہی. تو اس جو ہے واقعے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہونے لگا. بہرحال خیر میری بھانجی پیدا ہوئی اور تھوڑی جب بڑی ہوئی نا وہ، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی ایک دم، اور کہتی تھی جیسے بولنا آ جاتا بچے کو 2.5-3 سال کے کہ مما چلیں میرے ساتھ، مجھے وہاں پہ طائف چلیں، مٹی والے بابا بلا رہے ہیں، مٹی والے بابا. مطلب اس طرح سے کہتی تھی کہ وہ مطلب میری بہن ہکا بکا رہ جاتی تھی. اچھا اس عرصے میں جو ہے میرے جو بہنوئی تھے ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا جدہ میں. جدہ چلے گئے تھے پھر یہ لوگ کچھ مطلب مہینے رہ کے، تو وہ بچی بھی جدہ میں ہی پیدا ہوئی تھی. اس کو طائف کا کچھ نہیں پتا تھا، اور وہ کہتی طائف چلیں، وہاں پہ مٹی والے بابا بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہے. تو میری بہن جو ہے باقاعدہ رونے لگتی تھی اور کہتی تھی اتنی سی ہے، اس کو کیا پتہ نہیں بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو بس اس طرح کی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے معاملات ہونے لگے میری بہن کے ساتھ. تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ وہ آئی ہوئی تھی پاکستان اور ہمارے گھر آئی ہوئی تھی ظاہر ہے. تو میری سے شادی نہیں ہوئی تھی، جیسے ان میرڈ ہوتی ہے خالائیں کرتی ہیں بھانجا بھانجیوں کے ساتھ. تو وہ بچی کی اٹیچمنٹ تھی میرے ساتھ بہت زیادہ. تو وہ مجھے مطلب میری بہن کے ساتھ بھی میری بہت زیادہ تھی نا، مطلب جیسے ہوتی ہے بہنوں میں آپس میں. تو اس نے مجھے پورا واقعہ بتایا. تو بہرحال خیر ہم لوگ سب باتیں کر کے اور پھر ہم سو گئے نا. ایک رات ایسے ہی ہوا، ہم باتیں کر کے کافی دیر تک ہم نے باتیں کی اور ہم لوگ سو گئے تقریباً 2-3 بجے تک. ابھی سوئے ہوئے ہمیں بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میری بہن نے مجھے اٹھایا. تو میں اٹھ کر بیٹھی تو اس وقت لائٹ صرف جو ہے نا واش روم کی جل رہی تھی کہ دودھ وغیرہ بنانا ہو. تو میں نے اس لیے واش روم کی لائٹ جلا دی تاکہ بہن کو پرابلم نہ ہو. تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اس کی طرف دیکھو، بچی کی طرف، اس کے منہ میں خون جمع ہوا ہے. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تم دیکھو، اٹھو تو صحیح. بہرحال میں اٹھ کر بیٹھی تو میں نے دیکھا تو باقاعدہ اس کے پورا منہ جو تھا نا خون میں، مطلب پورا اوپر تک نظر آ رہا تھا خون اس کے، اور وہ رو رہی تھی منہ کھول کے بچے جیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہو سکتا، اس کا دانت کوئی ٹوٹ گیا ہو، یہ زبان آ گئی اس ہوتے میں دودھ پیتے ہوئے، کچھ ایسا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے آ رہا ہوگا. باقاعدہ خون نظر آ رہا تھا کیونکہ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور روشنی آ رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ گپ اندھیرا نہیں تھا. بہرحال دیکھا تو اب میری بہن نے کہا لائٹ جلاؤ. میں نے جیسے ہی لائٹ جلائی ہے نا تو اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی. حالانکہ ہم دونوں نے دیکھا ہے، یا ایک نے نہیں، ہم دونوں نے دیکھا. بہرحال خیر اس طرح کے معاملات ہوتے رہے اس کے ساتھ. اور اب تو بچی کافی بڑی ہو گئی ہے لیکن بہرحال اس کے ساتھ ابھی بھی معاملات ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی کسی اور واقعے کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم. میں جو آج واقعہ آپ کو سنانے لگی ہوں یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے. مطلب میں اتنی چھوٹی نہیں تھی، تقریباً ایسی تھی 11-12 سال کی بچی کے، مطلب ہوش و حواس میں آ جاتے ہیں بچے اور تھوڑا چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں، معاملات کو سمجھنے لگتے ہیں. مطلب بہت چھوٹی نہیں تھی میں. تو یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ باتیں جو ہے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس زمانے میں ٹیلی فون بھی ہر گھر میں نہیں ہوا کرتے تھے، مطلب پڑوس میں ہوتے تھے. پھر ان کا نمبر لے کے رشتہ داروں میں دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ مطلب کبھی کال کرنی ہو تو مطلب بلا لیں ہمیں. اس طرح سے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ ہم لوگ جو ہے اپنی نانی کے گھر میں رہتے تھے. میری مدر اپنی نانی کے گھر میں رہتے تھے. تو ہمارے جو ماموں تھے، سب سے بڑے والے ماموں اور 2 مطلب ایسے چھوٹے ماموں تھے، وہ سب پڑھ رہے تھے نا. تو وہ مطلب الگ گھر میں رہتے تھے اور میری 2 خالائیں تھیں. وہ کچھ اس طرح سے کہ جو ہے میرے ماموں کی کال آتی ہے ایک صبح ارلی مارننگ، تقریباً ایسی ٹائم ہوگا 8-9 بجے کا، 7:30 8 بجے 9 بجے کا ٹائم تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں لیکن ارلی مارننگ، کیونکہ ہم لوگ اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے.
تو کال آئی صبح صبح، اور میرے پڑوس سے، جو ہماری نانی کے پڑوس میں رہتے تھے، جن کا نمبر ماموں کو دیا ہوا تھا، انہوں نے بلایا کہ مطلب ہماری نانی سے کہا کہ آپ آ جائیں، اور اس طرح سے جو ہے میرے ماموں کا نام لے کے کہا کہ ان کا فون ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ بہرحال میری نانی جو ہے وہ گئی، جب فون سن کر آئی تو بہت زیادہ پریشان تھی، تو انہوں نے کہا بس اب تم لوگ اسکول نہیں جاؤ، چھٹی کر لو آج۔ ہم تو بہت خوش ہوئے، چلو چھٹی ہو گئی ہماری۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے فوراً جانا ہے وہاں ماموں کے گھر، اور وہ رہتے تھے، میں آپ کو بتا دوں، وہ سی ویو پر رہتے تھے۔ سی ویو اس وقت اتنا زیادہ کیا بالکل بھی آباد نہیں تھا، مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں بات تقریباً 93-94 کی بات بتا رہی ہوں۔ تو سی ویو تو لوگ اتنا جاتے ہی نہیں تھے، جن کو جانا ہوتا تو وہ کلفٹن کی طرف جاتے تھے، کلفٹن والی سائڈ پہ جھولے تھے، اور جو بھی اونٹ گھوڑے ووڑے جو بھی کھڑے ہوتے تھے، اپنی سیر و تفریح کا جو بھی سامان تھا وہ سب کلفٹن کی سائٹ پر تھا۔ سی ویو اکا دکا ہی فیملیز آتی تھی، یا جو وہاں کے رہائشی تھے وہ مطلب آتے جاتے تھے۔ اور بالکل سامنے جو نیوی کے فلیٹس بنے تھے، میرے ماموں نیوی میں تھے سب سے بڑے والے، تو ان کو ایک فلیٹ ملا ہوا تھا وہاں پر۔ تو ایک بلاک تھا، مطلب ایک بلڈنگ تھی پوری، اس میں 5 فلور تھے، اس میں 5ویں فلور پہ میرے ماموں کا ہر فلور پہ ایک فلیٹ تھا۔ میرے ماموں 5th فلور پہ رہتے تھے، تو ہمیں تو بہت مطلب مزہ آتا تھا وہاں پہ، ہم سی ویو بھی چلے جاتے تھے، بچے تھے ظاہر، ہم تو اس میں خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا میری نانی نے میری امی سے کہ بس ہمیں بھی فوراً جانا ہے اور بلایا ہے نا، تو پتہ نہیں کیا پریشان ہے، بس اس نے اتنا کہا ہے کہ آپ لوگ آ جائیں۔ بہرحال خیر ہم لوگ وہاں پر گئے تو سب بڑے بیٹھ گئے ڈرائنگ روم میں، تو میرے ماموں نے بتایا میری نانی کو کہ آج جو ہے وہ جو میرے چھوٹے والے ماموں تھے وہ ہاؤس جاب کر رہے تھے اس وقت، تو ان کو گاڑی نکالنی تھی گیراج سے نا، اپنی گیراج بنے ہوئے تھے نیچے، تو وہاں سے گاڑی نکالنی تھی۔ برابر والے گیراج میں جو ہے نا وہ مطلب عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، بہت زیادہ بہت اسمیل آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نا پتہ نہیں کس طرح کی اسمیل ہے، نہ تو کسی جانور کے مرنے کی ہے، لیکن بہت عجیب اور بہت گندی سی اسمیل ہے۔ تو بہرحال کہنے لگے، جب میں نے دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا، گیراج کا دروازہ عموماً باہر سے بند ہوتا ہے، وہ دروازہ اندر سے بند تھا، اور وہ جو دروازہ تھا وہ نیچے ہی ایک 3rd فلور پہ رہتے تھے، وہ بھی نیوی میں ہی تھے، لیفٹیننٹ، تو ان کا گھر تھا وہ۔ انہوں نے جو ہے میرے جو چھوٹے والے ماموں تھے، انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ آپ کا جو گیراج ہے، گاڑی تو کھڑی ہوئی ہے، جب گاڑی کھڑی ہوئی اور اندر سے جو ہے نا بند ہے، اور اسمیل بھی آ رہی ہے کافی، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جب وہ ساتھ گئے تو اوپر کی جگہ تھوڑی سی جو تھی خالی تھی، مطلب کہ اندر جمپ کر سکتے تھے، تو میرے ماموں اور وہ جو تھے وہ اندر گئے، اور پہلے تو کنڈی کھولی، دروازہ کھولا اس کا گیراج کا، اور دیکھا تو جو گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہ ان کی نہیں تھی، جو لیفٹیننٹ صاحب تھے ان کی گاڑی نہیں تھی، وہ مطلب کوئی اور گاڑی تھی۔ اب جب ہمیں انہوں نے بتایا چھوٹے ماموں نے کہ جب وہ آگے کی طرف گئے تو وہ ایک لڑکا اور لڑکی تھے دونوں، لڑکا جو تھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اور لڑکی جو تھی وہ فرنٹ سیٹ پر تھی، اور بالکل مطلب بے ہوش لگ رہے تھے، کیونکہ آنکھیں بند تھیں اس کی دونوں کی، اور مطلب اس نے تو اسٹیئرنگ پہ سر رکھا ہوا تھا لڑکے نے، اور لڑکی جو تھی اسے پیچھے کی طرف ٹیک لگا کے سر رکھتے ہیں نا، اس طرح سے رکھا ہوا تھا۔ تو کہنے بہرحال کسی طرح دروازہ کھولا ہے، توڑ تاڑ کے نکالا ان کو باہر، تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی دونوں کی۔ بہرحال خیر یہ ایسا وہ ہے کہ یہاں پر جنا، اچھا جب ہم گئے تو ہم نے بچے تھے، ہم تو فوراً ہی جنا جھانکنے لگے اوپر سے، تو دیکھا کافی جو نا پولیس کی گاڑیاں اور ایمبولینس وغیرہ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے جو تھے ماموں، انہوں نے ہمیں فوراً ہی فون کر کے بلا لیا تھا جب یہ حادثہ ہوا تھا۔ تو بہرحال پہلے دیکھا کہ نا کافی جو نا لوگ بھی جمع ہوئے ہیں، تو نانی نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں کیا ہیں، تو کہیں پولیس جو ہے وہ ہمارے ماموں نے بتایا، وہ چھوٹے والے ماموں سے مطلب جسے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا، آپ کیا کرنے آئے تھے یہاں پر، ایسا پوچھ گچھ کر رہی ہے، تو تھوڑے پریشان ہو گئے تھے وہ۔ بہرحال خیر ہم بھی اب ظاہر بچے تھے، ہم بھی بہت تجسس ہوتا ہے بچوں میں، ہم بھی بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ نیچے اتر گئے۔ اب جب ہم نے دیکھا، میں آج تک مجھے یاد ہے، اور میرے رونگٹے ابھی بھی آپ سے بات کر رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا بڑوں کے بیچ میں سے جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، اس طرح سے میں نے دیکھا کہ وہ
گاڑی جو تھی اس کو تو باہر نکال دیا تھا، لیکن جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ وہیں گیراج کے اندر ہی تھیں. اچھا جو لڑکی تھی اس کا جو مطلب فیس تھا وہ دیوار کی طرف تھا. وہ لڑکا بالکل مطلب جیسے سیدھا اس کو مطلب لٹایا ہوا تھا انہوں نے. تو جو لیڈی پولیس تھی اس نے لڑکی کے بال نہ ایسے یوں کر کے تو ہلکے سے پکڑے اور مطلب کہا نا تو وہ پکچرز لے رہے تھے. اس وقت تو کیمرہ ہوتا تھا، پکچر لیتے تھے تاکہ اخبار میں دیں. وہ پکچر لینے کے لیے کہا کہ مطلب فیس جو ہے وہ اس طرف کرے نا فوٹوگرافر کی طرف. جب فیس اس طرف کیا ہے تو آپ یقین کریں اس کا بال ہلکے سے پکڑ کے کیا تھا انہوں نے. اس کے پورے بال جو تھے نا وہ اتر گئے تھے، جیسے مطلب وہ اندر سے نا پوری اسکن نظر آ رہی تھی، خون اور ایسا نا، یعنی اتنی نا لاشیں گل گئی تھی. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ لاشیں گل گئی تھی اور پوری جو بال تھے اس کے ہاتھ میں آ گئے اس طرح سے جب اس نے فیس اس طرف کیا تھا. مطلب وہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے تو میں اس لڑکی کی شکل نہیں بھولتی. اچھا لڑکی کا نام تھا غزل اور لڑکے کا نام تھا ندیم. اور یہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو واقعہ، یہ جنگ اخبار میں آیا تھا 93 میں. جنگ اخبار میں بھی آ چکا ہے یہ، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بہرحال خیر ایمبولینس آئی بھی تھی، وہ اٹھا کر جو ڈیڈ باڈیز لی گئی. پولیس نے بھی جو ہے ابتدائی جو پوچھ گچھ ہوتی ہے اس کے بعد سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں. اب ہمارے جو ماموں تھے انہوں نے ہمیں روک لیا، نانی وغیرہ کو، امی کو، کہ آپ لوگ رک جائیں، پتہ نہیں کل کیا معاملات ہوں کیا ہوں. تو بہرحال پھر پتہ یہ لگا کہ جو لیفٹننٹ صاحب تھے، پتہ یہ لگا کہ کوئی 4-5 دن پہلے وہ جو ہے ان کے گھر میں کوئی پارٹی تھی. ان کی وائف نے کوئی ٹی پارٹی رکھی تھی، کیا تھا ان کے گھر میں، وہ تھے نہیں. وہ سمندر میں گئے ہوئے تھے نا ڈاک یارڈ والی سائڈ پر، تو وہ تھے نہیں گھر میں. اور ان کی وائف نے کوئی مطلب بلائے تھے اپنے دوست وغیرہ، رشتہ دار سب، جیسے ہوتا ہے گھر میں دعوت وغیرہ رکھی تھی. تو وہ جو لڑکی تھی وہ جو ہے جو ہے ان کی وائف کی دوست تھی، اور جو لڑکا تھا وہ ان کا کزن تھا. تو بہرحال ہمیں جو پتہ چلا میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو. تو مطلب ظاہر کوئی پسند کرتے ہوں گے ایک دوسرے کو پہلے سے، کیا معاملات ہوں گے واللہ علم. لیکن ہوا یہ کہ دونوں نے سوچا کہ ہم تو جاتے ہیں تھوڑا آؤٹنگ کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ دونوں چلے گئے تھے. تو ہم نے سوچا چلے گئے ہوں گے، ڈراپ کر دیا ہوگا مطلب ایک دوسرے کو جو بھی ہوگا. پھر آئے نہیں نا یہ اوپر، یہ کہہ کر گئے کہ ہم جا رہے ہیں. تو کہنے لگی کہ نا انہوں نے، ان کی وائف نے بتایا کہ وہ جو ہے جب چلی گئی تھی نا تو انہوں نے کوئی نوٹس ہی نہیں کیا، انہوں نے چلے گئے ہوگے گھر پر. تو وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے دونوں. وہ گاڑی جو ہے وہ گیراج کا جو تھا اندر سے انہوں نے اس کو لاک کر لیا. گاڑی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے، جو بھی ہوگا کہ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں پھر نکل جائیں گے. تو اب وہ ہیٹر آن کیا یا کیا کیا واللہ علم، کہ دم گھٹنے سے ڈیتھ ہو گئی ان کی. وہ دروازہ جو ہے ایئر ٹائٹ ہو گیا. جو بھی ہوا بس ان کا وقت تھا آنے کا. موت تو ظاہر ہے اس کا تو وقت ہے. تو ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ جب وہ وقت لکھا ہوا تھا اسی وقت جو ہے ان کے ساتھ یہ سب ہونا تھا. تو بس وہ اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ان کے ہسبینڈ تو تھے نہیں اور ان کو جو ہے اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی ہوگی گاڑی وغیرہ کی، جو بھی تھا معاملات ان کے. تو وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی، ہسبینڈ نہیں تھے تو کہیں آتی جاتی نہیں تھی جیسے وہ. تو زیادہ کوئی واکنگ ڈسٹینس پہ ظاہر وہ درخشاں تھا، اس کے پاس یہ مارکیٹ بنی ہوئی تھی، وہیں سے چیزیں وغیرہ لے لیں. ہسبینڈ آتے تھے تو پھر یہ لوگ کہیں نکلتے تھے. تو اس دوران جو ہے وہ کوئی 4 سے 5 دن ہو گئے لاشوں کو وہاں پر پڑے ہوئے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ لاشیں خراب ہو گئی تھی. تو بہرحال خیر یہ بات اس طرح سے پتہ چلی. اس کے بعد جو ہے آپ یقین کریں کہ کوئی 1.5 سے 2 مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہماری خالہ نے بتایا، ہماری جیسے امی سے باتیں کرتی تھی تو ہم وہیں بیٹھے ہوتے تھے، کہ وہ جو دونوں تھے غزل اور ندیم اتنے زیادہ مشہور ہو گئے تھے اس علاقے میں وہ درخشاں کے، کہ مطلب باقاعدہ لوگ کہتے تھے کہ ہم راتوں کو وہ نظر آتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے. کیونکہ بہت سناٹا ہوتا تھا اس زمانے میں سی ویو والی سائڈ پر، کیونکہ یہ جو اب تو لائٹس وغیرہ بڑی زبردستی لگا دی ہیں، لیکن اب اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مغرب کے بعد تو ڈر لگنے لگتا تھا، باہر دیکھتے ہوئے بھی نا ڈر لگنے لگتا تھا. تو اتنا زیادہ مطلب خوف آتا تھا. رات کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں نکلتے ہوئے، گیراج سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی جو وہ روڈ تھا نا اس کا فٹ پاتھ بنا ہوا تھا سمندر کا، وہاں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں.
بالکل دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور وہی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو اس وقت جس ڈیتھ ہوئی تھی ان کے جسم پر تھے، وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے ان لوگوں نے. تو میری خالہ کہ نہیں ہم لوگ سنتے تو تھے ظاہر ہے، لیکن آس پڑوس کے لوگ بتا رہے تھے جو تھے نا، انہوں نے مطلب ظاہر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہم ہو یا باقی کچھ نظر آتا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا اس وقت تک. تو میری چھوٹی خالہ بتاتی ہیں کہ رات کو ان کا کافی پینے کا دل چاہ رہا تھا، تو کافی بنانے کے لیے وہ گئی اپنا کچن میں. تو کچن کی جو کھڑکی تھی وہ اسی طرف کھلتی تھی، کچن کے بالکل نیچے گراج تھا وہی والا، مطلب ہمارے ماموں لوگوں کا تھا، اس کے برابر میں وہ گراج تھا، غزل اور ندیم والا جو تھا. تو بتاتی ہیں کہ میرے خالہ میں نے بس ایسے ہی جیسے نظر چلی جاتی ہے نا، کھڑکی تو کھلی ہوئی تھی، تو جیسے نظر میری گئی ہے نا باہر، تو میں نے دیکھا کیونکہ وہاں اس ایریا میں تو تھوڑی بہت لائٹنگ تھی، وہ اسٹریٹ لائٹس جو جل رہی ہوتی ہیں ایک کا دکا ادھر ادھر، اس میں نے دیکھا کہ ایک مرد اور عورت، بالکل رات ہو رہی تھی، تقریباً 1 سے 1:30 بج رہا تھا، کہنے لگی، اور وہ پڑھ رہی تھی تو ان کو جس سے نیند آنے لگی تو انہوں نے کہا میں کافی پی لیتی ہوں، نیند بھاگ جائے گی. تو کافی بنانے گئی تھی وہ، ایک دم ان کی نظر پڑی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ غزل اور ندیم بالکل وہی حلیہ وہی کپڑے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جا رہے ہیں سمندر کی طرف. کہ نہیں میں بالکل ایسا ہو گیا کہ میں مطلب اپنی جگہ پہ نا بالکل اسٹل جم گئی تھی، میں ایسا لگ رہا تھا مجھے میں حرکت نہیں کر پاؤں گی، اور میں مطلب چیخنا چاہ رہی ہوں، کچھ بولنا چاہ رہی ہوں، میں بلانا چاہ رہی ہوں کسی کو، تو میرے منہ سے آواز ہی نکل رہی، جیسے گھگی بن جاتی ہے نا، بالکل انسان جو ہے نا وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے ایک دم اور جم جاتا ہے اپنی جگہ پہ. تو وہ چیز ہوئی ان کے ساتھ، اور وہ بس کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور اس طرف دیکھے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، اور خوف سے جو ہے نا پاؤں جم گئے تھے، پاؤں بھی نہیں اٹھ رہے تھے بھاگنے کے لیے، یہاں سے بھاگوں میں نہ دیکھوں یہ منظر. تو کہتی ہے میں دیکھا بس 1 سیکنڈ دیکھا ہوگا، اگلے سیکنڈ میں دونوں نظروں کے سامنے غائب ہو گئے. میری خالہ نے بتایا یہ، اور آپ یقین کریں ہم لوگ کو تو بہت ڈر لگتا تھا اس وقت. خیر اس کے بعد پھر میرے ماں مجھے اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے، لیکن بہت ڈر لگتا تھا ہم لوگوں کو. وہاں جب جاتے تھے تو رات میں تو ہم لوگ اٹھ کر کچن میں جاتے ہی نہیں تھے. بس میں نے سوچا میں آپ کو یہ سناؤں واقعہ، اور مجھے یاد آیا تھا، پھر انشاءاللہ جو ہے حاضر ہوں گی. شکریہ، اللہ حافظ.